ہم صرف 2 باتیں اور عرض کر دوں اصالہ ثواب کے حوالے سے۔ ہم یہ اصالہ ثواب کی محفل جو کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ 3 باتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا اجر صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو اس کا ہر عمل، وہ دعا مانگے نہ مانگے، نیک عمل ہے، ماں باپ کو اس کا اجر ملنا ہی ملنا۔ اسی طرح اگر اس نے صدقہ جاریہ کوئی کام کیا ہے، اس کا بھی اجر ملنا۔ اگر اس نے علم نافع چھوڑا، عالم دین تھا، اس نے علماء پیدا کیے، آگے علم پھیلایا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ یاد رکھیں کہ ظاہری طور پہ ہم جو خیرات کرتے ہیں اس کا اجر کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میری ماں اگر مجھے دیکھتی تو ضرور کچھ تلقین کرتی، وہ دنیا سے چلی گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی چیز صدقہ کر دے۔ عرض کی حضور کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا دے۔ وہ کنواں کھدوایا، رفع عامہ کے کام آئے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے، پانی بھی نوش فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا حاضر ہی دیر ہو لے ہوں گے، یہ سال کی ماں کا کنواں۔ یاد رکھیں کہ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پاس ایک کمرہ کھجوروں کا بھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو بلا کے ان کے ہاتھوں سے تقسیم کروا دیں۔ اسے ابھی فوت ہو گئے۔ اب ان کے صاحبزادے آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلے گئے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ساری کھجوریں بانٹ دی۔ جب ساری کھجوریں بانٹ دی، آخر پہ ایک کھجور اٹھا کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ مرنے والا اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں ایک کھجور صدقہ کرتا، یہ بھرے ہوئے کمرے کے برابر اجر پاتا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی اپنے ہاتھ سے کرو، 10 دے کے پک جائیں گی، 5 دے کے پک جائیں گی، نام ہو جائے گا۔ اس نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مربوں کے حساب سے رقبہ ہے، 1 ایکڑ پہ مسجد بنا دو یار، 1 ایکڑ پہ کوئی دین کا ادارہ بنا دو یار، 1 ایکڑ رفع عامہ کے لیے چھوڑ دو یار۔ حضرت ابو طلحہ آئے، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ سال ثواب سرکار نے جو چاہے گھر، کہنے لگے 2 باغ ہیں، ایک باغ اپنی امی جان کے نام صدقہ کرتا ہوں، ہم تو تھوڑے سے پھل رکھتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اس کا ایک باغ صدقہ کر دیا، وہاں سے سارے مربا مساکین کھاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور جنت خرید لی۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک بلڈنگ وہاں پہ مدینہ میں موجود ہے، اس بلڈنگ کا جتنا کرایہ آتا ہے وہ ربا مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے باغ کی جتنی آمدنی ہوتی سب غربا مساکین میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس باغ کے ٹیوبل کا، اسی بیر روما کا جو بیر عثمان غنی کہلایا، اس کا بجلی کا بل عثمان بن عفان کے نام پہ آتا ہے۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ۔ ہم صدقہ جاریہ کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے جی، کھانا کھلایا، بات ختم ہو گئی، کوئی مر گیا چلا گیا، 10 دے کے پکا دی، ختم۔ او نہیں یار، عقل مند کون ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپس میں باتیں ہو رہی۔ آپ نے پوچھا عقل مند کون؟ کہنے لگے حضور جو صاحب عقل ہو، صاحب شعور سے نہیں، عقل مند وہ ہے جو 2 نیکیوں میں تمیز کر سکے اور 2 برائیوں میں تمیز کر سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے سمجھ نہیں آئی اس سے کیا مراد؟ فرمایا 2 برائیاں سامنے، ہر قیمت پہ اس میں سے ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ بندہ مومن عقل مند وہ ہے جو چھوٹی برائی اختیار کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے، 2 نیکیاں ہیں، دونوں نیکیوں میں سے ایک اختیار لازمی کرنی ہے تو وہ نیکی اختیار کرے جس کا اجر زیادہ ہے۔ بھئی اجر تو صدقہ جاریہ کام کا ہوتا ہے، ہم نے صرف کھانے کھلانے پہ ہی لگا دیا سب کو۔ بیچارہ غریب آدمی جسے اپنی روٹی نصیب نہیں ہے، اس بیچارے کو ہم نے کہہ دیا 10 دے کے منگائے ورنہ نہ کٹ جائے گی، یہ ظلم ہے یار۔ اسے ہم نے رسم بنا دیا، یہ رسم نہیں تھی، یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، مگر جتنا کسی کی ہمت اور استطاعت، کسی کو مجبور کر کے دے کے پکوانا جائز نہیں ہے۔ کسی کو کہنا کہ یار ہر قیمت پہ ایک دے تو کہاں سے پکائے، جس کا اپنا پودا اسے میسر نہیں ہے۔ ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ یار اصالہ ثواب لازم ہے، نہیں ہے اصالہ ثواب لازم، یہ مستحب عمل ہے۔
اصالِ ثواب پانی پہ دم کا صدقہ دے دیں کسی کو ایک پانی کا پلا دیں یہ بھی کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے کھانے آج کل تو بڑے شہروں میں شادی بیاہ سے بھی زیادہ کھانے پکائے جاتے ہیں. وہ صاحب حیثیت لوگ کریں کوئی مسئلہ نہیں منع نہیں ہے مگر یار ہر بندے کے لیے تو یہ مناسب نہیں. دوبارہ اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ایسے بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے ابھی ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے لیے 50 بکریاں اللہ کے راستے پہ خیرات کر دے. یا رسول اللہ میرے بھائی نے 50 بکریاں خیرات کر دی ہے اور میں خیرات کرنے لگا تھا میرے خیال میں یہ تھا کہ باپ تو کافر ہے پتہ نہیں اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا میں بھی ایسا کر کریم علیہ السلام نے پھر تیرا باپ تھی کہ مسلمان نہیں کافر مرا ہے لہٰذا یہ جو 50 بکریاں تیرے بھائی نے خیرات کی اس کا اجر اسے ملے گا باپ کو نہیں ملے گا. عیسیٰ سلام کا اجر کافر کو نہیں ملتا یہ یاد رکھیں پہلے بات نہیں. ہاں ہر کلمہ گو کو اجر ملتا ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا جو مسلمان ہی نہیں ہوا اسے کسی بھی خیرات کا اجر نہیں پہنچتا یہ یاد رکھیں. عیسیٰ ثواب صرف مسلمانوں کے ہاں کسی وقت دیکھیں آپ کوئی انگریز ہے اس نے بڑی خدمت کی ہے بڑی این جی اوز بنائی ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے بڑا لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے مگر اس کی نیت کیسی ہے ہمیں تو نہیں اللہ نیت تو کہا کرتے نیت اس کی دعویٰ کرنے کی تھی لوگوں نے واہ واہ کر دی دنیا میں اس کو اس کا صلہ ملے گا مگر آخرت میں نہ فنا کا فی الآخرہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کافر تو تھے مگر انہوں نے صدق کے دل سے اگر دین کا کوئی کام کیا کسی دین کے طالب علم کی نوکری کی کسی امام مسجد کی نوکری کی کسی اللہ والے کی نوکری کی اللہ نے اسے دین کا علم عطا کر دیا اسے ایمان کی دولت میں سے. فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہ پوری کائنات کی عورتوں میں افضل عورتوں میں شمار ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے جسد اطہر کو لیتی ہیں اور ہاتھ میں اٹھا کے فرعون سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے ٹھنڈک کا باعث ہے قرۃ عین لی ولک تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک پلے گا ہمارے ہاں اولاد تو نہیں ہے چلے اسی پال لیتے ہیں اسے. موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا ہے فرعون کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا بس نبی سمجھ کے نہیں صرف بچہ سمجھ کے پیار کیا تھا بی بی آسیہ کو اللہ نے ایسا ایمان دیا کہ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں ان کا نام لکھ دیا. تو یار کسی کی بھی خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. فرق صرف اتنا ہے کہ کافر بھی نیکی کا کام کرے اس کی نیت اگر صادق ہے رضا الہی کے لیے کرتا ہے کم سے کم اسے اجر یہ ملے گا اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرشار کر دے گا. اللہ کی جنت والا ہماری حاضری فرمائے. مجھے لگتا ہے یہ تو جا رہے ہیں کہ شام تک بیان ہی کرتے یہ سلام کا سلام بڑھا دیں میں نے یار ٹائم آپ کا